ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے داہنی جانب ہمارے علاقے کے ایک عظیم ترین عالم دین جن کا نام مولانا مسعود عالم صاحب قبلہ مصباح اشرفی ہے، جن کا تعارف اگر ہم کرانا چاہیں تو یہ ہماری کم نصیبی، ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں کہ حضرت کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ ان کے والد گرامی کے بارے میں نے سنا ہی نہیں بلکہ دیکھا ہے۔ ان کو حضرت علامہ مولانا ادریس رضا خان رفاقتی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس علاقے میں قرب و جوار میں ان کے بہت سارے احسانات ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، انہی کے لفظ جگر ہے۔ ان کو دین سے اتنا لگاؤ ہے کہ یہ بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے طلباء جامعہ مدارس اسلامیہ میں رہنے والے مدرسین سے ملاقات کرنے خود جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ہر جگہ جاتے رہتے ہیں۔ ہماری ان سے ملاقات بارہا ہوتی رہتی ہے۔ حضرت جب آتے ہیں تو نصیحت آمیز گفتگو کرتے ہیں جو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں حضرت سے کہوں گا کہ آپ جس جگہ پر اس وقت ایک دینی قلعہ تعمیر کر کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے متعلق حضرت آپ کچھ فرما دیں کہ جو ہے آپ کا اتنا بڑا قلعہ ہے، اس میں طلباء اعظام پڑھتے ہیں، مدرسین کی تعداد کیا ہے، آمدنی کیا ہے آپ کے یہاں، کیسے اتنا بڑا قلعہ آپ نے تعمیر کیا؟ کوئی خاص آمدنی بھی نہیں، دیہات میں رہ کر اتنا بڑا دینی قلعہ آپ نے مذہب اسلام کا کھڑا کر دیا، جس کو دیکھ کر لوگ دنگ ہیں کہ حضرت اتنی زیادہ محنت و مشقت کرتے ہیں اور اس کا ثمرہ بالکل قوم کے سامنے آپ نے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس میں کیا خیال ہے، کیا بتانا چاہیں گے؟ میرا خیال یہ تھا کہ ہم ایک علاقے میں ایک دینی مشن اور بھرپور انداز میں قائم کریں، ایک دینی قلعہ مضبوط ہو جس میں باہری طلباء بھرپور انداز میں رہ سکے، ان کی کفالت اچھے انداز میں ہو سکے۔ آمدنی کے کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے، لیکن صرف میرے اندر یہ تھا کہ مدرسہ اور تعلیم دو چیزوں پہ زور دینا۔ بے شک بے شک۔ لہذا میرا جو ترقی کرنے کا جو حاصل رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے جلسے نہیں کروائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ یہی کامیابی ہے کہ جلسے نہیں۔ عام طور پر حضرت دیکھا جاتا لوگ جلسے کرتے ہیں، 1 سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، مقررین کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد وہ 30,000 لیتا ہے، کوئی 40,000 لیتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے اسٹیج پر آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ باتیں عوام کے سامنے ایسی رکھتا ہے جو ہے جن کا علم عوام کو ہوتا ہے، لیکن اس کے رکھنے کا انداز تھوڑا بدلا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے بظاہر تو وہ انداز، وہ باتیں ہم بھی رکھ سکتے ہیں، آپ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن قوم اگر اس بات کو سمجھے تو ہمارے دینی مدارس جلسہ نہ کرا کر تعمیری کام کو کرا کر یا مدرسین کا اضافہ کر کے یا جو غریب طلبہ ہیں ان کی کفالت کر کے وہ ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ غریب طلبہ ہیں ان کی کفالت کرے، اور نیز جو طلبہ اچھی پوزیشن کے نکلنے والے ہیں ان کے اندر دینی جذبہ ہے تو ان کے مدرسہ مدد کرے، ان کے وظیفے مقرر کر دے، جو ہمارے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کمشنر حضور مصطفیٰ رضا کہ جو ایسے طالب علم ہوتے تھے تو ان کے لیے وظائف مقرر کر دیتے تھے کہ ان کا وظیفہ باندھو، اس لڑکے کو پڑھنے میں زیادہ لگن ہے، شوق ہے، ذوق ہے، تو وہ اپنے وقت کا محدث بنتا تھا، مفکر بنتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کو پھیلانے کے لیے تقریر سے دین نہیں پھیلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی مدرسہ ہی سے نکل کر کے وہ مقرر بنتے ہیں، مقرر نہیں بنتے ہیں، وہ علم والے بنتے ہیں۔ مقرر ایک الگ فن ہو گیا، یہ مقرر کھانے کمانے کا فن ہو گیا۔ ناز شریف وغیرہ دیکھیے 50,000 ہزار لوگ لیتے ہیں، یہ بتائیے اس کا کیا محصل نکلتا ہے؟ کوئی محصل نہیں، کچھ نہیں نکلتا، بلکہ ان کے ذریعے سے ہمارے طالب علم میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی کہ دیکھو بغیر پڑھے لکھے ہو کر کے یہ نوٹ ہی تو کما رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ علم سے پھر جاتے ہیں۔ اور علم کیا ہے؟ علم ایک الگ فن ہے، ورنہ ہمارے اکابرین یا جو درسگاہی مدرس ہیں وہ علم کے قلعہ ہیں، علم کی رمق اور رونق ہے۔ آج مفسر ہیں تو وہی ہیں، محدث ہیں تو وہی ہیں، کوئی مقرر محدث نہیں بنا ہے، لیکن جو اپنے وقت کا علم کا بہترین علم کار رہا ہے، قلم کار رہا ہے نا، تو وہ مقرر نہیں بنا ہے۔ آپ
مثال دیکھ لیجیے جامعہ روناہیہ میں مفتی شبیر صاحب، نعمان صاحب ہمارے اساتذہ ہیں، ہاں، یا اور بھی لوگ رہے ہیں، یہ جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ہی کانپنے لگتے تھے، کیونکہ ان کو اس سے لگاؤ تھا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ بیٹھنے والا آ جائے تو مفتی کو بھی سمجھا دیں، محدث کو بھی سمجھا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ کیا ہے، علم افضل ہے، علم سے ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ سب جو مقرر یا نعت شریف پڑھنے والے یا یہ سب کھانے کمانے کے ذریعے ہیں۔ آج جو علم میں ذوف اور کمی پیدا ہوتی ہے، محض جو لڑکا تعلیم حاصل کرنے سے گریز کرتا ہے، وہ سوچتا ہے جب بغیر پڑھے لکھے یہ معاملہ ہے تو کیا کریں گے پڑھ کے۔ تو حضرت آپ کے یہاں اتنا بڑا دینی قلعہ جو بن کر تیار ہو گیا، صرف محض اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے پروگرام کوئی نہیں کرایا ہے۔ اور جو بھی پروگرام کرائے ہیں ملا شریف، مجھے اس چیز سے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم عوامی سطح میں یہی کے لوگوں کو، کیونکہ دین کی باتیں بتانا ہے تو دین کی بات وہ بھی بتاتے ہیں آ کر کے۔ لیکن یہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہم اپنے علاقے میں، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا خرابی ہے، شراب نوشی زیادہ ہے کہ جوا خوری زیادہ ہے، ہم کو معلوم ہے، وہ غیر کو نہیں معلوم ہے۔ تو جو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو بلا کر کے اس چیز کی ڈاکٹری ہم لوگ خود کر لیتے ہیں۔ تو وہ اتنا بڑا قلعہ جو تعمیر ہوا ہے وہ محض اس کا راز ہے، جلسہ نہ کرانے نہ کی کرانے وجہ کی سے۔ صحیح، آپ نے قوم کو ایک اچھا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔